جی السلام علیکم. میاں صاحب میں احمد اکرام لون ہوں, چیئرمین گجرانوالہ بزنس سینٹر اینڈ گفٹ ایڈوائزری بورڈ. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گا اور آپ کی ٹیم کو کہ آپ گجرانوالہ تشریف لائے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے جس میں ایز اے سوسائٹی ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے اچھے طریقے سے گورن کرنا ہے تو ہمیں چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے. میاں صاحب میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم سوسائٹی کی سطح پہ بات کریں تو لوگ اس آئیڈیا کو اپنانے کو بھی تیار ہیں, اس میں بلیو بھی رکھتے ہیں, لیکن جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو پاور کوریڈورز ہیں کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اتنا سٹرکچرڈ تو نہیں, لیکن کسی نہ کسی انداز میں یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ملک کو زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے, لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو اگر اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں. تھینک یو. دیکھیں, ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں لون صاحب اور گفٹ یونیورسٹی میں آئے ہیں, اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی سے بات کر رہے ہیں, ہمارا بلیو یہ ہے کہ اگر ہم ایک فرم اوپینین فارم کر سکیں, کیونکہ یہ جو فورمز ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے فورمز ہیں, یونیورسٹی سے زیادہ تو سینٹر آف ایکسیلنس کوئی نہیں ہمیں مل سکتا. تو ہم اسی لیے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ, آپ ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے بہتر بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے, وہ آپ کوشچن میں بتائیں, ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ہم نے جو ابھی تک ریسرچ کی ہے, دیکھا ہے, ہمارے خیال میں اگر پبلک اوپینین فارم ہو, ایک فرم پبلک اوپینین فارم ہو, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسے دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں, جب ایک پولیٹیکل پارٹی دیکھتی ہے کہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, لوگوں کو روٹی کپڑا نہیں مل رہا, تو وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کے آ جاتے ہیں. ایک پارٹی دیکھتی ہے کہ ابھی بجلی کی کمی ہے, انڈسٹریز پریشان ہے, وہ کہتے ہیں ہم بجلی آپ کو لگا دیں گے. ہر پارٹی کے مینیفیسٹو میں اس وقت نئے صوبوں کا ذکر ہے. 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئیں باہر سے اور 88 کی کیمپین انہوں نے کی, تو جو پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو انہوں نے دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا سوشل آرڈر نافذ کریں گے جس میں ڈسٹرکٹ گورنرز کا تقرر ہوگا. تو ہم جو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ وہ بات کر رہی تھیں. عمران خان صاحب کی میرے پاس ابھی بھی کلپ ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ملک تبھی آگے چل سکتا ہے کہ اگر ہم ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں تاکہ ہماری گورننس بہتر ہو. نون لیگ کا مینیفیسٹو آپ دیکھیں, وہ ہزارہ صوبے کی بات کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کر رہے ہیں, نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی جب الیکشن جیت جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کرتے اس طرح سے. بٹ اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ پبلک یہ چاہتی ہے, اور میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارا ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ہے, انڈیویجول نہیں ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں, مجھے کبھی الیکشن نہیں انشاءاللہ لڑنا. چوہی صاحب کا بھی کوئی سی ایم بننے کا بھی میرا خیال ارادہ نہیں ہے. ڈار صاحب نے بننا ہو تو مجھے پتہ نہیں, یہ لون صاحب ضرور بنے. ہم لوگ یہاں پہ اپنے کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے بیٹھے ہیں. ہم اگر یہ کوشش کریں گے اور ہماری پڑھی لکھی یوتھ, یونیورسٹیز کی یوتھ اگر اس کو لیڈ کرے گی تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آنا پڑے گا. اور قانونی طور پہ ابھی تک ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یا تو نیشنل اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اپنے آئین کو امینڈ کرے, جس میں اس وقت جو طریقہ آئین میں ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں نئے صوبے بن ہی نہیں سکتے. لیکن اگر نیشنل اسمبلی اس کو امینڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نکلیں اور وہ ایک ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. دونوں صورتوں کے لیے ہمیں اپنی یوتھ کو موبلائز کرنا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اور اگر ہم یہ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا.